لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ اللہ پاک پروردگار عالم سے ہونے کا یقین. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی کا، ان کے طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی دعوت پوری کائنات کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور ربیع الاول کے مہینہ ہے. آج 11 ربیع الاول ہے. کل 12 ربیع الاول. میرے محترم دوستوں، علماء کرام، مفسرین کرام کی قول کے مطابق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول. پیدائش کے اندر اختلافات، ولادت و سعادت کے اندر اختلافات موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں کوئی اختلافات نہیں ہے. اب میرے دوستوں، آج کی جو ہمارے موضوع ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے کائنات میں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال، ان کی سیرت و صورت، یہ پوری کائنات کے لیے ایک فلسفہ ہے. جو اللہ نے فرمایا لکم اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑی نمونہ ہے. اللہ کے رسول کی ولادت با سعادت میں رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئے، ان کی جس دن ولادت و سعادت ہوئے، اور ماں آمنہ کی حجرے کے دودھ سے بھر جانے میں، یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بسعادت والی رات، میرے دوستوں، بکریوں کی جو سکھے ہوئے تھانوں میں، بکریوں کی سکھے ہوئے تھانوں میں دودھ کا بھر جانا، یہ پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمونہ کے پورے کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستوں دودھ پلانا، ماں حلیمہ، دائی حلیمہ سے لے کر، ماں آمنہ سے لے کر دائی حلیمہ تک، اور دائی حلیمہ سے لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر، اور اس کی بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنا، ان کی بچپن کی چلنا، ان کی بچپن کی پھیرنا، ان کی بچپن کی بولنا، ان کی بچپن کی دیکھنا، اور ان کی بچپن کی گھومنا، میرے دوستو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اور ان کی حسن جمال، ان کی صورت جمال، ان کی اخلاق، جو محسن انسانیت کے لیے سب سے پورے کائنات کے لیے کیا ہے، محسن انسان تھے اللہ کے رسول۔ یہ پورے کائنات کے لوگوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا، ان کی غار حرا میں جا کر چپ چپ کر عبادت کرنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار سور میں جانا، اور ان کے کندھے میں اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے جانا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نازل ہونا، اللہ کے رسول کے اوپر جب قرآن مجید نازل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے جملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ امہات المومنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول کو تسلی دینا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کا نمونہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ یرموک کا اللہ کے رسول کے جانا، اللہ کے رسول کے اللہ کی راہ پر جہاد کرنا، غزوہ احد، غزوہ بدر کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ میں پڑے رہنا، یا حی یا قیوم کی گرد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ الاجمعین کو تربیت دینا، ان کی تعلیم دینا، پھر صحابہ الاجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے شاگرد بنا لینا۔ میرے دوستو، یہ پوری کائنات کے لیے کیا ہے، ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد كان في رسول الله اسوة حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول کے نام کا اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کے رسول کو رحمت اللہ العالمین کا خطاب دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنا، اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں داخل ہونا، ان کے مسجد سے نکلنا، بیت الخلا میں داخل ہونا، بیت الخلا سے نکلنا، ان کی بیت الخلا نکلنے کے بعد وہی دعائیں پڑھنا، مسجد سے نکلنے کے بعد دعائیں پڑھنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے رسول کا دعائیں پڑھنا، پھر اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی صورت، اللہ رب العزت نے جو حسن جمال اور حسن سیرت، جمال صفات بکمال اور صفات بجمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا نازل ہونا، ان کا ہجرت کرنا، ان کی جو ہے بیعت رضوان میں صحابہ الاجمعین کو کیا کرانا، بیعت کرانا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کی بعد مسجد قباء کا بنانا، اللہ کے رسول کی مسجد نبوی کا بنانا، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں آ کر بیت اللہ کی طواف کرنا، پھر حجۃ الوداع میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا خطاب کرنا، جو حجۃ الوداع کی آخری خطاب سے اللہ کے رسول
کہ اللہ کے رسول کی کہ یہ پورے کائنات کے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ایک بہترین نمونہ ہے، اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے پورے کائنات کے لیے۔ پھر کس چیز میں تمہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی پورے کائنات کے اندر آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آپ دیکھو آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کائنات کی یہ نمونہ ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا، ان کا بولنا، ان کا فعل، ان کا فعل قول فعل اور ان کی دیکھنا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا اور صحابہ اجمعین کی تربیت دینا، اللہ کی طرف نبی کو بلانا اور دین کی تبلیغ کرنا۔ میرے دوستو، اللہ کی قرآن کی تبلیغ کرنا، اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوئے، یہ ایک پورے کائنات کی یہ کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ پھر اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ کے رسول پورے کائنات کے لیے کیا ہے؟ خاتم النبی ہے، خاتم المرسلین ہے۔ اللہ کے رسول کی بات اور کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نبی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کی مچھلیوں کی نبی ہے، درختوں کی پتوں کی نبی ہے، درختوں کی پتوں کی نبی ہے، ستاروں کی نبی ہے۔ کون بھائی؟ کواکب کی نبی ہے، سورج چاند و سورج کی نبی ہے، پورے کائنات کی سردار ہے، پورے کائنات کی نبی بنا کر درختوں کی پتے پتے کی گلاب کی خوشبو کی نبی ہے، پورے کائنات کی نبی ہے، پوری کائنات کی نبی ہے۔ سرور کائنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک پروردگار عالم سید النبی، سید الانبیاء، خاتم نبی، نبی کہہ کر اللہ نے فرما دی کہ وَكَانَ اللَّهُ علیمًا حکیمًا، جن کے بارے میں اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ جانتی ہے تمام تر چیزیں، کہ اللہ کے رسول کی بات اس کائنات کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین نہیں مانیں گے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے رسول کی منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافروں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب میرے دوستو، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول خاتم النبی، خاتم المرسلین، انبیاء کرام کی سردار۔ اب یہ کسے تم ڈھونڈو گے کہ اسوۃ الحسنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والی رات کو دیکھو، معراج والی رات کو کہ تمام انبیاء کرام ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول تمام انبیاء کرام کے امامت فرماتے ہیں۔ تو وہ سید الامام بھی تھے یا امامتی سردار بھی تھے، سید الانبیاء بھی، خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین بنا کر اللہ نے دنیا کے اندر دیکھے ہیں۔ جو کتاب ہے، آخری کتاب قرآن العظیم، فرقان العظیم، قرآن المجید، اللہ پاک پروردگار عالم ان کے اوپر نازل فرمایا۔ اس کی بعد اللہ رب العزت کوئی آسمانی کتاب بھی نازل نہیں فرمائیں گے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین۔ جب اللہ کے رسول کو کوئی بندہ تلاش کرتے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے، کہ اللہ کے رسول جب چلتے تھے نا، اس راستہ میں خوشبو بہکتے تھے، اور اسی اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی یہ خوشبو سے لوگ تلاش کر لیتے تھے اللہ کے رسول کو۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے لے کر اللہ کے رسول کی وصال تک، ہر اللہ کے رسول کی ہر
ہر کام، ہر قول اور فعل اللہ کے رسول کی دیکھنا، اللہ کے رسول کی بولنا، اللہ کے رسول کی کان، ان کی ناک اور ان کی آنکھیں اور ان کی زلفیں، میرے دوستوں تمام تر چیزیں، ان کی زلفوں کی لمبائی، ان کی زلفوں کی نظر، میرے دوستوں ان کی زلفوں کی حدود، تمام تر چیزیں پورے کائنات کے لیے کیا تھی؟ یہ نمونہ تھا۔ اور خاتم النبیین، بھائی جب کوئی بہت بڑی پلازا بناتے ہیں، کوئی بڑی پلازا بنایا اور پورے دنیا سے بڑے بڑے انجینئر آتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی نمونہ تو میں اسے بناؤں اور اس کے اسے بناؤ، آپ جو سب سے بڑے ہیں سربراہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں آپ نے یہ رائے دیا کہ بھائی 110 منزل بلڈنگ بنانا ہے، آپ کی نقشے کی تحت یہ نمونہ ہے، آپ کی نقشے کی تحت یہ نمونہ ہے، آپ کی نقشے کی تحت یہ نمونہ ہے۔ ہزاروں انجینئر کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پھر بالآخر ایک انجینئر کی مشورہ یا سب کی ملے جلے رائے کو لے کر اس کی جو سربراہ ہے اس کو بنانے کی تعمیرات کا کام شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ تعمیرات مکمل کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ چاہے کہ بھائی اس پلازا کو دوبارہ ختم کیا جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی کوئی بیچ میں اس کی نمونہ کو چینج کرنا ہو، اس پلازا کی اسٹرکچر کو چینج کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں؟ اسے نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کو نستنابود نہ کی جائے، اس کو خاتمہ نہ کی جائے، اس کی ختم نہ ہو، تب تک وہ کسی بھی صورت سے اس کو دوبارہ آپ اس کی تعمیرات نہیں کر سکتی ہے، اس کو دوبارہ مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ آج میرے دوستوں جب اس کی دوبارہ تعمیرات کرنے کے لیے پورے بلڈنگ کو ڈھلانا پڑے گا، اس بلڈنگ کی خاتمہ ہونا پڑے گا، میرے دوستوں اسی طریقے سے اللہ نے جب فرما دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، سید المرسلین اور خاتم المرسلین ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ جب تمہارے لیے اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ پورے کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے، میرے دوستوں اس نمونہ کو، اس اسٹرکچر کو میرے دوستوں اللہ نے بنا کر دے دی ہے، جن کی پیدائش کی رات اللہ پاک پروردگار عالم بکری اور گائے جتنی بھی چیزیں ہیں میرے دوستوں، بکریوں کی سکے ہوئے کھانوں کے اندر اللہ نے دودھ بھر دی ہے، ماں آمنہ کی میرے دوستوں حجرے کے اندر نور سے بھر دی ہے، میرے دوستوں جو سکے دجلہ جیسے جو ہے نا سکے دریاؤں کو اللہ نے پانیوں سے بھر دی ہے۔ اللہ کے رسول کو پھر فرما دیا ہے کہ یہی رحمت عالمین کی اسٹرکچر ہے، یہ خاتم النبیین کی اسٹرکچر ہے، اس کی بعد اور کوئی اسٹرکچر اس کائنات کے اندر بن نہیں سکتے ہیں۔ اگر اس اسٹرکچر کو ختم کرنا ہو تو پورے دنیا کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو اللہ نے فرمایا کہ قیامت جب آنے والے ہے، زمین زلزلہ کر جب زمین پر قیامت آ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو اس دن کو جس دن بہت بڑی زلزلہ آنے والے، زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گی۔ تاکہ دیکھو گے اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے دے گئی، حاملہ عورتوں کے بچے خود بخود پیٹ سے گر گئے،
وہ قیامت کے دن آخر جس دن فیصلہ ہوگا میرے دوستوں پوری دنیا کی خاتمہ کی بات اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. جو قیامت آنے والی ہے وہ سچی واقعہ ہے, اس میں کوئی جھوٹ یا کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جس دن دیکھو گے بڑے بڑے پہاڑ بڑی بڑی عمارتیں میرے دوستوں چاند سورج سب چیزیں توڑ کر روئی کی جیسے ٹکڑے بن جائیں گے. اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیزیں باقی نہیں رہیں گے اور باقی رہیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پوری کائنات کی تمام تر چیزیں فنا ہو جائیں گے, صرف باقی رہیں گے اللہ کی اکرام, اس کی عظمت اور اس کی جلال باقی رہنے والے ہیں. اسی دن اس لیے اسٹرکچر جو ہے تبدیل ہوں گے, اس سے پہلے اسٹرکچر تبدیل ہونے والے نہیں ہے. یعنی اگر تم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نمونہ کو ختم کرنا چاہو تو پھر پورے دنیا کے اندر دنیا کپ کپا کر دنیا کے اندر جب زلزلہ آ جائیں گے, جب تمہارے حساب و کتاب ہوں گے وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, وہ دین ہوں گے وہی دین. وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. نہ کوئی چھوٹے نہ کوئی بڑے, تمام تر چیزیں جس دن تمہارے نامہ اعمال میں پیش کر دیے جائیں گے. اس سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھانچہ اور ان کی اسٹرکچر کو تم تبدیل نہیں کر سکتے ہو. یعنی اس سے مطلب کیا ہے, اللہ کے رسول خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہے, اس کی بعد اور کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والے نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اسٹرکچر خاتمہ, اللہ کے رسول کی اسٹرکچر اور ان کی ڈھانچوں کو خاتمہ کرنا یعنی دنیا کا خاتمہ ہو جانا. پھر تم کہو کہ میں اللہ کے رسول کی بات بھی کی اور نبوت کی دعویٰ کر رہی. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے بہت بڑی احسان کی ہے. احسان کس کے اوپر کی ہے؟ کافروں کے اوپر, یہودیوں کے اوپر, مشرکوں پر, منافقوں کے اوپر. کس کے اوپر اللہ نے احسان کی ہے؟ علی المؤمنین, مومنین کے اوپر بہت بڑی احسان کی ہے اللہ نے. وہ مومنین کون ہے؟ وہ صحابۃ الاجمعین. اللہ کے رسول کی صحابہ سے بڑے مومن کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صحابہ سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی بڑے مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی بڑے صادق ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی بڑے صالح ہو سکتے ہیں؟ نہیں. صالحین وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے اور صدیقین اللہ کے رسول کی صحابی تھے. میرے دوستوں جو اللہ کے رسول کی دفاع کرنے والوں میں سے تھے, جب غزوہ صور میں میرے دوستوں پہنچے اللہ کے رسول صدیق اکبر کے کندھوں پر چڑھ کر غزوہ صور میں پہنچے ہیں. میرے دوستوں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے کیا ہے بھائی؟ بہترین ہے کہ نمونہ ہے. ان کی سیرت, ان کی صورت, ان کی حسن جمال, ان کی بات کا بولنا, ان کی اخلاق کا تمام تر چیزیں میرے دوستوں پوری کائنات کے لیے کیا ہے کہ ایک نمونہ ہے. تو اللہ کے رسول کی صحابی جن کی بارے میں اللہ نے فرما دی ہے علی المؤمنین, مومنین کے اوپر بہت بڑی احسان کی. اس کائنات کی سب سے پہلے مومنین وہ صحابۃ الاجمعین, وہ خلفائے راشدین صحابۃ الاجمعین جن کی بارے میں اللہ نے بھی فرما دی ہے. اور اللہ نے پھر فرمایا صرف تم لوگ نہیں, تمہاری اس قرآن میں نہیں, توحید میں بھی موجود ہے, انجیل میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے یہ توحید میں بھی ذکر فرما دی, انجیل میں بھی ذکر فرما دی. جو دوسرے لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوا انجیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو توحید نازل ہوا, اس توحید کے اوپر میرے دوستوں اللہ نے یہ ذکر فرما دی.
مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال تو اللہ نے توریت میں اور زبور میں بھی ذکر فرمایا. کیسے مثال فرمایا؟ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ اللہ کی کلام، اللہ کی نشانیاں پڑھ پڑھ کر پورے کائنات کے لوگوں کو سناتے ہیں، اور اللہ کی قرآن کو پڑھ کر سناتی، لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہیں، دعوت دیتے ہیں. کون تھے بھائی؟ اللہ کے رسول استاد اور صحابۃ اجمعین ان کی شاگرد. اور استاد ہی کتنی بڑی ہے، پھر شاگرد میں کتنے بڑے ہوں گے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تاکہ ان کی جو عادت مبارکہ تھے کہ لوگوں کی دلوں سے شرکیت کو، برائیت کو اور ہر قسم کی میرے دوستوں بدعت اور منافقت کو، میرے دوستوں تمام تر گندگی کو دور کر کے لوگوں کی دل کو، لوگوں کی قلوب کو پاک پاکیزہ بنانے والے تھے. کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ اللہ پاک پروردگار عالم سے ہونے کا یقین. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی کا، ان کے طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی دعوت پوری کائنات کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. اسی وجہ سے اللہ پاک پروردگار عالم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ اسوۃ حسنۃ فرمایا. یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفہ ہے. اللہ کے رسول کے یہ فلسفہ ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں میرے دوستو جو اللہ نے فرمایا یہ خاتم النبیین، اگر خاتم النبی نہیں مانتے ہو تو سمجھ لو دنیا کی خاتمہ ہے، پوری کائنات کی خاتمہ ہے، پھر یہ دنیا باقی رہنے والے نہیں ہے. کیونکہ جب میں نے ابھی مثال پیش کیا تھا کہ کسی بھی بڑے پلازے کو بنانے کے لیے سارے انجینئر ایک جگہ پر جگہ جمع ہوتی ہے تو اسی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بناتے ہیں، اسی پلازا کے اسٹرکچر کو بناتے ہیں. اگر اس کو رد بدل کرنا چاہو تو پھر اس اسٹرکچر کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے پہلے اس اسٹرکچر کو چینج نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ نے جب خاتم النبیین، خاتم المرسلین، اللہ کے رسول کو اللہ کی اپنی قرآن کے اندر فرما دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخری نبی ہے، یہی خاتم النبیین ہے. اللہ کے رسول کو میرے دوستو اس کی بعد بھی اگر تمہیں کوئی اسٹرکچر یا کوئی ڈھانچہ کو بنانا پڑے تو پھر اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی اس اسٹرکچر کو ختم کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول کے اسٹرکچر تو ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا کیا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین سے پورے جتنے دفنے چیزیں ہیں زمین اٹھا کر پھینک دیں گے. جس زمین زلزلہ، زمین کا پتہ اگر زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہتے رہیں گے بھائی اس کے لیے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی اس کے لیے. یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین خود بخود بول پڑیں گے زمین کے اندر کیا چیز ہے. زمین کی خاتمہ ہوگا، کل من علیہا فان ہوگا، کل من علیہا فان ہوں گے، کل من علیہا فان، اور ساری کائنات کی خاتمہ ہوگا. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جو باقی رہیں گے اللہ پاک پروردگار عالم کی عظمت. جو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. وہ اللہ کی کلام کی، اللہ کلام اللہ شریف کی تعلیم دینے والے، تربیت دینے والے، پڑھانے والے ایک معلم بھی تھے، اور ان کی شاگرد کو ان کے صحابۃ اجمعین، اللہ کی رسول کی ہر صورت میں دفاع کرنے والے تھے صحابۃ اجمعین. مگر میرے دوستوں آج کچھ خبیث لوگ صحابۃ اجمعین کی بارے میں غلط باتیں بیان کرتے ہیں. اس کائنات کے اندر میرے دوستوں کوئی بھی
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے بارے میں برا بلا اللہ کے رسول کی صحابی کو برا بلا کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے بارے میں غلط سوچیں گے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر میں شامل ہو گئے۔ جن کی تربیت اللہ کے رسول نے بذات خود کی ہے، معلم اللہ کے رسول، پڑھانے والے اللہ کے رسول، استاد اللہ کی رسول اور شاگرد صحابۃ اجمعین، پھر ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ بھائی نہیں ہو سکتے۔ صحبت صالح تو رسالے کو نہ، جن کی صحبت تھی ایسی اللہ کی چنے ہوئے اور رسول، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہی رحمت للعالمین ہے، اس رحمت للعالمین کی میرے دوست کی تربیت اور ان کی پھر استاد کا بننا، پھر ان کی شاگرد کا بننا، میرے دوستوں کسی چیز کی کوئی کمی رہ گئی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے اندر فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے میں تمہارے دین کو مکمل کر دوں، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر بھرپور نعمتیں عطا کی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین اسلام کے اوپر راضی ہو۔ تو اپنے سے بنانے کا کوئی ضرورت ہے؟ اپنے سے بنانے کا کوئی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی اپنے سے خرافات، اپنے سے جو ہے بدعات کو اس شریعت کے اندر شامل کرتے ہو؟ میرے دوستوں عبادت کرو، اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی واش روم کا جانا، واش روم سے نکلنا، بیت الخلا میں جانا، بیت الخلا سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، ان کا دین کا دعوت دینا، ان کی دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، صحابۃ اجمعین کی تربیت دینا، ان کی کھانا، ان کی پینا، ان کی شادی، میرے دوستوں بیٹیوں کی شادی، میرے دوستوں کی کتنے بیٹا ہے، ان کی کتنے بیٹیاں ہیں، ان کی کتنی صحابی تھے، میرے دوستوں ان کی جہاد کا کرنا، غزوہ بدر میں جانا، غزوہ احد میں جانا، غزوہ حنین میں جانا، غزوہ یرموک میں جانا، میرے دوستوں اللہ کے رسول تو تمہارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے جو فرما دی ہے کہ تم اپنے مرضی سے کوئی شریعت میں چیزیں داخل کرتے ہو، تم اپنا مرضی سے شریعت میں قسم بقسم کی بدعت شامل کرتے ہو، کہ اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، جو اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے، یہ سارے بکواس سے نکل کر آ جاؤ، ورنہ بدعتیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر بدعتی میں شامل ہو گئے، کل محدثات بدعہ، ہر نئی کام کیا ہے بھائی؟ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے بھائی؟ گمراہیت ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم، اس کی آخری ٹھکانہ ہے۔ اور اگر صحیح راستہ ڈھونڈتے ہو، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، قرب یزدانی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر کوئی کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اگر تم نے میرے اتباع کر لیا تو یقیناً اللہ کی قرب، اللہ کی قرب اور معرفت ربانی، قرب یزدانی، عدل عمرانی تمہیں حاصل ہو سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشش فرما دے۔ یہی تو کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول نے آخری حدیث فرما دی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی جنہ، وہ شخص جس نے میری سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، اور جس نے مجھے محبت کیا میری ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر تم دین کے اندر اپنے مرضی کا چیزیں لا کر شامل کر دیتے ہو کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ پھر کیا کہتے بتا کہ بدعت کرتے ہو تو بولتے بدعت حسنہ ہے اللہ کی بندے، بدعت سے نکل کر آ جاؤ، صحیح راہ پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، یقیناً کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۃ اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔